لیکن سنیں یہ کیا بولے گا، کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں، نمبر ایک اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی، دوسرے کہتا ہے رسول پاک کی اطاعت نہیں، اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، کہتا ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ قادیانی کہتے ہیں جیسے انجیل، توریت، زبور، قرآن وہی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں تذکرہ بھی نعوذ باللہ وہی مقدس ہے۔ اس میں یہ صاف کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا سب کافر ہے، جو مجھے نبی نہیں مانتا یہ جہنمی۔ اس میں کہتا ہے جو بندہ میری فتح کا قائل نہیں ہے، مجھ پہ بلیو نہیں کرتا، مجھے نبی رسول نہیں مطلب مانتا، کہتا ہے یہ سارے کے سارے ولد الحرام ہیں، ان میں حلال زیادہ کوئی نہیں۔ آپ قرآن پاک کی سر آیات پڑھیں، مکی یا مدنی، کبھی آپ نے سنا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے یہ ایرانی، یہ لبنانی ہے، یہ شامی ہے، یہ فلسطینی ہے؟ کبھی سنا سر؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا، دنیا میں پھر سے دوبارہ محمد بنا کے بھیجا اور قرآن کہا قادیان میں نازل کیا گیا۔ اب سر قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا، ان کی شان بیان کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی۔ تو جب اس نے یہ بولا نا کہ میں دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا، اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ ہیں، جو میرا خاندان ہے اہل بیت رسول ہے، جو میری بیوی ہیں امہات المومنین ہیں، جو مجھ پہ کتاب نازل کی گئی ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے قرآن ہے۔ اس میں یہ مرزا قادیانی کذاب کہتا ہے کہ سو میرا مذہب یہ ہے جس کو میں بار بار ظاہر کرتا ہوں کہ اسلام کے دو حصے ہیں، 2 parts آف اسلام۔ کہتا ہے نمبر ایک پہلا حصہ یہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں۔ اچھا ہم نے بھی قرآن میں پڑھا اسلام کے واقعی دو حصے ہیں، لیکن وہ ہم نے کون سے پڑھے؟ نمبر ایک اطاعت کریں اللہ کی اور دوسرے اطاعت کریں اللہ کے رسول کی۔ سر دین یہی ہے، سر دین کی بیس یہی ہے۔ لیکن سنیں یہ کیا بولے گا، کہہ رہا ہے اسلام کا، اب اسلام کا نام لے کے اسلام پہ اٹیک کرے گا، جو آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں۔ کہتا ہے اسلام کے دو حصے ہیں، نمبر ایک اطاعت کریں اللہ تعالیٰ کی، دوسرے کہتا ہے رسول پاک کی اطاعت نہیں ہے، کس کی ہے؟ کہتا ہے دوسرے اس سلطنت کی جس نے امن قائم کیا، جس نے ظالموں کے ہاتھ سے اپنے سایہ ہمیں پناہ دی، کہتا ہے وہ سلطنت حکومت برطانیہ ہے۔ کہتا ہے اللہ کے بعد جس کا سٹیٹس ہے، جس کی شان ہے، جس کی اطاعت کی جائے گی، جس کو مانا جائے گا، کہتا ہے رسول پاک نہیں ہے نعوذ باللہ، بلکہ گورنمنٹ برطانیہ ہے، برٹش گورنمنٹ، جن کے لیے اس نے کام کیا، جنہوں نے اس کو کھڑا کیا، انہی کے گیت گائے۔ تو نعوذ باللہ یہ اس سے بڑھ کے ہمارے نبی علیہ السلام کی شان میں یا قرآن پہ اس سے بڑھ کے کیا اٹیک ہوگا، اسلام پہ اس سے بڑھ کے سر کیا اٹیک ہوگا کہ اسلام کا نام لے کے بول رہا ہے۔ یہ نہیں کہہ رہا کہ میرے یہ کفریہ نظریات ہیں کہ اللہ کے بعد انگریز ہے، برٹش گورنمنٹ ہے، کہہ رہا ہے اسلام کا حصہ ہے۔ تو سر اسلام کا نام لے کے یہ آپ کی فیڈرل شریعت کورٹ نے یہ ریفرنس کوٹ کیا، نیچے لکھا کہ یہ عام کافر نہیں، یہ بدترین دھوکے باز کافر ہے۔ آپ فیصلہ پڑھیں، اس کے اندر آپ کو یہ مفہوم مل جائے گا۔ تو سر بات یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کا نام استعمال کر کے لوگوں کا ایمان برباد کی۔ عرفان صاحب کافروں کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے؟ سر بالکل رہنے کی اجازت ہے، اسلامک اسٹیٹ میں آپ رہ سکتے ہیں، عیسائی رہ رہے ہیں، ہندو رہ رہے ہیں، سکھ رہ رہے ہیں، بدھسٹ رہ رہے ہیں، یہودی، جو بھی رہتا رہے، ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ سر ٹینشن یہ ہے، وہ کہتے ہیں آپ سب کافر ہو، جتنے بھی پاکستان کے مسلمان دنیا نہیں سر ایک منٹ، کافروں کو یہاں رہنے کی اجازت ہے؟ بالکل ہے۔ عیسائی یہاں رہتے ہیں، ہندو یہاں رہتے ہیں، سکھ یہاں رہتے ہیں، وہ اپنے عقائد کی پریچنگ وہ ایزیلی اس کو ایکسرسائز کرتے ہیں اپنے مذہب کو، اس میں کسی پہ کوئی پابندی نہیں ہے۔ قادیانیوں سے کیا پرابلم ہے پھر؟ سر اگر آپ گھر سے جائیں مارکیٹ پہ، اگر آپ یورپ جائیں تو وہاں پہ سپر سٹورز ہیں سر، وہاں پہ پگ ملتا ہے، لوگ کھاتے ہیں، سور کھاتے ہیں، کتا کھاتے ہیں۔ چائنا جاتے ہیں شاہ صاحب ہمارے، وہ بتاتے ہیں جی وہاں ہر کچھ سب کچھ کھا جاتے ہیں، لیکن سر انہیں ایک خوبی ہے، وہ اگر سور کو بیچتے ہیں لگاتے ہیں لیبل، چٹ لگاتے ہیں نا سور کی، سر وہ کتے کو بیچتے ہیں چٹ لگائیں گے کتے کی، سر شراب کو شراب کے نام پہ سیل آؤٹ کریں گے نا۔ قادیانی ایسا نہیں کرتا، یہ آپ اس کو سمجھیں بات کو، یہ دنیا کا وہ بدترین کافر ہے جو سر کاٹتا سور ہے، کاٹتا کتا ہے، لیبل لگاتا ہے دیسی بکرے کا گوشت دستیاب ہے۔ آپ گھر سے جائیں گے بکرا لینے کے لیے، آپ مسلمان ہیں، حلال لینے کے لیے، آپ کتا لے کے گھر میں آگے اس کو کھا جائیں گے۔ تو سر ہمارے پاس فوڈ اتھارٹی ہے نا، وہ فوڈ اتھارٹی چیک کر لے گی، اس کے لیے کنسرنڈ لاز موجود ہیں، لا آف دا لینڈ ہے، وہ ایکشن میں آئے گا۔ لیکن یہ کہنا کہ ان کو ایکسرسائز کی اجازت ہی نہیں ہے، نہ یہ اپنی عبادت گاہ میں عبادت کر سکتے ہیں، نہ یہ اپنی کتاب کو پروموٹ کر سکتے ہیں، ترویج کر سکتے ہیں، نہ تبلیغ کر سکتے ہیں، کیا یہ جسٹیفائڈ ہے؟ سر میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ اپنے کفر کو کفر کے نام پہ بولیں کہ ہمارا اسلام سے تعلق نہیں ہے، بولیں کہ ہم ختم نبوت کے منکر ہیں اس لیے ہم کافر ہیں۔ عیسائی کسے پوچھیں تیرا مذہب کیا ہے، کیا بولے گا عیسائیت؟
سکھ سے پوچھے تیرا مذہب کیا ہے، کہے گا سکھزم. گرو نانک کی جائے ہندو سے پوچھیں، کہے گا جے ماتا کی. یہی ہے. سر امردئی سے پوچھیں تو کون ہے، کہے گا مسلمان ہوں. یہی نہیں کہ یہ وہ کافر ہیں کہ جو ہمارے اسلام پہ سر قبضہ گروپ بن کے قبضہ کر کے اٹیک کر کے اس پہ انہوں نے قبضہ کر لیا، کہا کہ ہم مسلمان ہیں. یہ میرے پاس بک ہے سر، یہ جب اسمبلی میں یہ بات چلی تھی تو یحییٰ بختیار نے سر یہ بک آپ کی قومی اسمبلی نے میں دکھائی. یہ میرے پاس، اس کا نام ہے تذکرہ. قادیانی کہتے ہیں جیسے انجیل، توریت، زبور، قرآن وحی مقدس ہے، قادیانی کہتے ہیں تذکرہ بھی نعوذ باللہ وحی مقدس ہے، اس کو یہ وحی مقدس بولتے ہیں. یہ سر ربوہ کے اسٹیمپ لگی ہے، ربوہ سے یہ کتاب پرنٹ ہوئی ہے سر. اس کے اندر مرزا قادیانی نے باقاعدہ یہ بات لکھی. اگر آپ اس کا پیج نمبر 607 پڑھیں، اس کا پیج نمبر 336 اشاعت چہارم ہے. اس میں یہ صاحب کہتا ہے جو مجھے نبی نہیں مانتا سب کافر ہیں، جو مجھے نبی نہیں مانتا یہ جہنمی. یہ میرے پاس بک ہے، اس کا نام ہے روحانی خزائن، وولیم نمبر 9 سر پیج نمبر 31 ہے. یہ آپ کی اسمبلی میں یہ بات پیش کی گئی تھی. اس میں کہتا ہے جو بندہ میری فتح کا قائل نہیں ہے، مجھ پہ بلیو نہیں کرتا، مجھے نبی رسول نہیں مطلب مانتا، کہتا ہے یہ سارے کے سارے ولد الحرام ہیں، ان میں حلال زادہ کوئی نہیں. سر رونا یہ ہے کہ جو پوری امت مسلمہ کو کہے کہ نعوذ باللہ یہ حرام زادے ہیں، ہمیں ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں بیٹیوں کو، عزت مآب اولیاء سادات کو، اور قبضہ گروپ بن کے گئے جی میں مسلمان ہوں، تم سب جہنمی ہو، تم سب حرام زادے ہو. نعوذ باللہ اتنی سخت زبان استعمال کرے سر. تب یہ جب پارلیمنٹ میں یہ سب چیزیں دکھائی گئی تھی انہوں نے کہا یہ تو کائنات کے بدترین کافر ہیں، اور عام کافر نہیں سر، یہ دھوکے باز کافر ہیں جو قبضہ گروپ بن کے ہمارے اسلام پہ قبضہ کر رہے ہیں، ہمیں اسلام سے کک آؤٹ کر رہے ہیں. میرے بھائی اگر کوئی میرے گھر پہ، میرے آفس پہ اللہ نہ کرے اٹیک کرے، مجھے گھر سے باہر نکال دے، میرے گھر پہ قبضہ گروپ بن کے بیٹھ جائے، تو سر میری کیا چیخیں نہیں نکلیں گی؟ میں کہوں گا بھائی اس کا گھر ہے ہی نہیں، یہ اس کا آفس ہے ہی نہیں، یہ تو دھوکے باز ہے. یہ کام کر رہا ہے قادیانی، بدترین کافر، اللہ رسول کا گستاخ، ختم نبوت کا منکر. کہتا ہے میں مسلمان، تم مرزے کو نبی نہیں مانتے سو تم سب کافر. یہ سر ہم نہیں ہونے دیں گے. کیا یہ صرف عالم اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے تھریٹ ہے؟ کیا یہ سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، جین مت کے لیے، بدھ مت کے لیے، ہندو مت کے لیے کوئی تھریٹ نہیں ہے؟ لیکن یہ تو اس کی جو بیس میں نے بتائی وہ اسلام کو ڈیمیج کرنے کے لیے تھی. اسلام پہ اٹیک کروایا گیا، اسلام کے پیرلل ایک فتنہ کھڑا کیا گیا جس کا نام اسلام رکھا گیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. اب قرآن ہے نا، اللہ کی کتاب ہے، ہم سب مسلمان بلیو کرتے ہیں یہ کس پہ نازل ہوئی؟ ہمارے پیارے آقا حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی. آپ قرآن پاک کی سر آیات پڑھیں، مکی یا مدنی. کبھی آپ نے سنا کہ نعوذ باللہ قرآن پاک کی یہ جو صورت ہے یہ ایرانی ہے، یہ لبنانی ہے، یہ شامی ہے، یہ فلسطینی ہے؟ کبھی سنا سر؟ قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ نے دنیا سے قرآن پاک کو اٹھا لیا 1857 کے بعد. قرآن اٹھ گیا، دنیا کو اللہ پہ ترس آیا کہ ان کے پاس تو قرآن نہیں ہے، اب یہ کیسے آگے چلیں گے؟ تو کہا کہ نعوذ باللہ اللہ نے ایک کام کیا، دنیا میں دوبارہ پھر سے نعوذ باللہ کہا کہ مرزا قادیانی یعنی کہ مجھے اس نے کہا کہ اللہ نے دنیا میں پھر سے دوبارہ محمد بنا کے بھیجا، اور قرآن کہا قادیان میں نازل کیا گیا. سر یہی کتاب آپ کی پارلیمنٹ میں سر پیش کی گئی تھی. اس کا پیج نمبر ہے 75 تذکرہ اشاعت نمبر چہارم. اس میں 75 پیج پہ کہتا ہے انا انزلناہ قریبا من القادیان، کہ ہم نے قرآن پاک کو قادیان کے قریب نازل کیا ہے. میں اس سے بھی واضح طور پہ آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں. اب یہ بڑے کم لوگ جانتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس پروگرام کے ذریعے سے انشاءاللہ جہاں مسلمانوں میں اویئرنیس پیدا ہوگی، انشاءاللہ قادیانیوں میں بھی اسلام کی انشاءاللہ یہ دعوت کا کام کرے گا انشاءاللہ یہ بھی لوگ. یہ سر یہ بک ہے، اس کا نام ہے ریویو آف ریلیجنس. لکھنے والا مرزا قادیانی کا نام نہاد بیٹا مرزا بشیر احمد ہے. سر اس بک پہ اس نے واضح طور پہ اس بک میں یہ بات لکھی، کہتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ قرآن پاک کہاں موجود ہے. کہتا ہے اگر قرآن موجود ہوتا کسی کی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آگے کہتا ہے مشکل تو یہی ہے کہ قرآن پاک دنیا سے اٹھ گیا. پیج نمبر ہے اس کا 173. کہتا ہے مشکل تو یہی ہے کہ قرآن دنیا سے اٹھ گیا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دوبارہ پھر سے محمد رسول اللہ کو دنیا میں پھر بھیجا، اور نعوذ باللہ قادیان کے اندر قرآن پاک کو نازل کیا گیا. اب سر قادیانی کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ جو قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں جن میں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو فرمایا، ان کی شان بیان کی، وہ کہتے ہیں اس سے مراد مرزا قادیانی. سر یہ ایسے نہیں کہہ رہے، یہ بہت بڑی بات ہے سر، یہ بہت بڑا جرم ہے، یہ بدترین کفر ہے. یہ تذکرے کے اگر آپ پیجز پڑھیں، میرے پاس یہ پورا ریکارڈ سر، اسمبلی کی کارروائی
5 والیومز میں بھائی جان پرنٹ کی گئی ہے, 5 والیومز میں, جس کا جی چاہے آپ لے کے پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہ سارے پیجز, یہ پیج نمبر 238, پیج نمبر 278, پیج نمبر 279, پیج نمبر 632, اس میں سر جگہ جگہ اس نے کہا, اللہ نے مجھے کہا انا اعطیناک الکوثر, اللہ نے کہا اس سے مراد تو ہے, آئے مرزا ہم نے تجھے خیر کثیر عطا کی ہے. یہی تذکرے میں سر اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا ورفعنا لک ذکرک, یہ نبی علیہ السلام کو فرمایا, کہتا نہیں اللہ نے مجھے کہا کہ اے مرزا قادیانی ہم نے تیرے ذکر کو بلند کیا ہے. سر یہی تذکرہ اس میں کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, کہتا ہے مرزا قادیانی ہم نے تجھے تمام عالمین کے لیے نعوذ باللہ رحمت بنا کے بھیجا ہے. یہ تفسیر صغیر ہے یہ سر, یہ تذکرہ ہے, یہ تذکرہ ہے. اس کے بعد اگر آپ سر اس کا ٹائٹل پیج پڑھیں نا, اس پہ اس نے لکھا ہوا ہے, کہتا ہے تذکرہ یعنی وحی مقدس. قادیانی اس کتاب کو وحی مقدس, جیسے انجیل وحی مقدس, توراۃ زبور قرآن وحی مقدس, یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی وحی مقدس ہے. اللہ نے نعوذ باللہ مرزے پہ نازل کی اور مرزے نے یہ لوگوں کو بتا دیا. سر قادیانیوں کے ہاں اس کتاب کا درجہ قرآن پاک والا ہے. تو جب اس نے یہ بولا نا کہ میں دنیا میں دوبارہ محمد بن کے آیا, اس نے کہا جو میرے ساتھی ہیں یہ صحابہ ہیں, جو میرا خاندان ہے اہل بیت رسول ہے, جو میری بیوی ہیں امہات المومنین ہیں, جو مجھ پہ کتاب نازل کی گئی ہے نعوذ باللہ وہ کہتا ہے قرآن ہے. اور لوگوں نے یقین کر لیا. لوگوں نے, یہ تھا جہالت کا سر دور دورہ تھا جب اس فتنے کو پرموٹ کیا گیا, کیونکہ یہ تو اسٹریٹ اوے لگ رہا ہے کہ قرآن پاک کو آلٹر کیا ہوا ہے. یہ عام لوگوں کو قرآن پاک کی سورہ آلٹر کی ہوئی ہے. جی سر ایسے ہی دیکھیں نا, اس سے بڑھ کے تحریف کسے کہا جائے گا. جی آپ نے سورہ قدر پڑھی, اس کو آلٹر کیا ہوا ہے. تو سر یہ جو جب فتنے کی بیس رکھی نا تب تھا جہالت کا دور دورہ. تب آپ اگر پڑھیں نا اس وقت کی ہسٹری, ہمارے پنجاب کو بھائی جان اس وقت ٹگا صوبہ کہتے تھے. یہاں گاؤں کے گاؤں جن کو جسٹ اردو نہیں پڑھنی آتی تھی, 2 نمبر پہ پرستی تھی بہت زیادہ. اس فتنے کو انہوں نے پروموٹ کیا, اس کو آغاز کیا, پیچھے پیسہ اور یہ چیزیں پہلے اوپن نہیں کی, اس کو پیچھے رکھا. کہا یہ جو کلمہ تیرا وہی کلمہ میرا. بات یہ کی ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں, جو شروع میں آپ نے پوچھا یہ سوال, ہم بھی رسول کو مانتے ہیں, لیکن پس پردہ کیا تھا یہ سارے ان کے کفریات. پھر ان کو آہستہ آہستہ اس کو انہوں نے اوپن کیا. جو لوگ ان کے اس جال میں آ گئے تو سور تو پھنس گئے. نسلیں آگے بھئی پوچھو بھی تو مردئی کیوں ہوا, کہے گا جی میرا پردادا ہوا تھا. ایسے ہی کہ آپ پوچھیں مردئیوں سے قادیانیوں سے تو مردئی کیسے ہوا, وہ جی میرا دادا ہوا تھا. تو وہ ایک بھیڑ چال چل گئی. یہ تو سال 2024 ہے, ریسرچ بہت زیادہ ہو چکی ہے, کتابیں بہت پبلش ہو گئی ہیں, آپ جیسے لوگ بہت کچھ بتا رہے ہیں. اس کا رزلٹ آیا, اس کے باوجود لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں. اس کا رزلٹ آیا. اللہ کا کرم ہے. آپ مجھے دیکھ لیں سر, میری فیملی میں 50+ لوگ مسلمان ہو چکے ہیں. میں نے بتایا میرے ہاتھ پہ, میرے پاس سر پورا ریکارڈ ہے. میرا ڈیلی یہی کام ہے. میں کل بھی گیا ہوا تھا فیصل آباد, ایک خاندان کو مسلمان کیا. سر میں ڈیلی یہی کام کر رہا ہوں. تو اللہ کا کرم ہے, ہزاروں قادیانی جن تک ہم نے یہ میسج کنوے کیا, اللہ کی مدد آئی. انہوں نے جب یہ دیکھا کہ واقعی یہ تو ہماری کتابوں کے اندر, میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی کیا تم کچا گوشت کھاتے ہو, کیا پتے لپیٹ کے گزارا کرے کسی غار میں رہتے ہو, عقل کرو, سینس کا مظاہرہ کرو. یہ ساری کتابیں تمہارے پاس ہیں, اسلام اللہ کا دین ہے, سچا دین ہے, تو اس کو قبول کرو. یہ تو دھوکہ ہے جس کو تم مانتے ہو, یہ تو فراڈ ہے, یہ تو سر رونگ نمبر ہے. تو اللہ کے کرم سے جوگ در جوگ سر میں آپ کو دکھاتا ہوں وہ ایریاز جہاں پہ ان کے مراکز تھے قادیانیوں کے, پوری فیملی, پورے خاندان مسلمان ہو چکے. یہ آپ کے لاہور, ہمارے لاہور میں سر یہ اگر آئے نا قائد اعظم انٹرچینج رنگ روڈ پہ, قائد اعظم منامہ سے پہلے تو سر وہاں پہ ہانڈو نام کا ایک گاؤں ہے. میں وہاں پہ گیا, وہاں کا وقار گجر اس نام کا وہ بندہ ہے, وہ وہاں کا کرتا دھرتا تھا, بڑا فیمس, بڑا مشہور قادیانی. اس کے وہاں پہ اپنے پروگرامز کرواتا تھا. اللہ کا کرم ہوا, میں نے ان سے ملا, یہ کتابیں دکھائیں, یہ ریئلٹیز پیش کی. تو وہ سر اب تک 100+ لوگ ہانڈو گاؤں کے, جہاں اب بھی ان کا قبرستان ہے, وہ مسلمان ہو چکے ہیں. تو سر گاؤں کے گاؤں مسلمان ہو چکے ہیں. شہروں کے شہر لوگوں نے جب حقائق کو قبول کیا, اسلام کی طرف آئے, بڑی تیزی سے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں. ان کی زیادہ تعداد رورل ایریاز میں یا اربن ایریاز میں ہے سر؟ مطلب پھیلے ہیں تقریباً ہر جگہ فتنہ. چونکہ دیکھیں آپ, چونکہ اس کا آغاز سب کانٹیننٹ سے ہوا,